نکات آج جو ہے وہ بیان کی جائیں گے یا میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے آپ سوال کیجیے۔ مدینہ منورہ کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قسم کے لوگوں سے واسطہ تھا۔ ایک تو وہ تھے جو آپ کے ساتھی تھے پکے، انصار اور مہاجرین کی صورت میں۔ دوسرے وہ تھے جو آستین کے سانپ، منافقین کی صورت میں۔ اور تیسرے وہ تھے جو اللہ کے پھٹکارے اور دھتکارے ہوئے تھے، وہ تھے یہودی اور اہل کتاب تھے۔ چونکہ الہامی مذاہب پہ ماننے والے تھے، انبیاء ان کی طرف بھیجے گئے تھے اور انہوں نے انبیاء کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا وہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، آگے بھی آئے گا۔ اور خاص طور پہ یہاں یہود کو اور بنی اسرائیل کو جو ہے وہ مخاطب اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دیندار طبقہ سمجھتے تھے، اللہ کے قریب سمجھتے تھے۔ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، سمجھیے یہ جو ایک سل لفظ ہے نا، اس سے بنی اسرائیل کے وہ سارے سوالات پوچھے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی، جو ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا فرعون کو اور ان کو بچایا۔ کس طرح پھر بادل نے ان پہ سایہ کیا اور پھر ان کے لیے من اور سلوہ اترا۔ کس طرح جو ہے کوہ طور پر گئے اور یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی اور پھر نہ مانا تو پہاڑ ان کے اوپر جو ہے وہ الٹایا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھی طرح سے جو جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سوال کیجیے آپ ان سے کہ جب تمہارے پاس واضح نشانی آ گئی تھی اور تم نے نعمت، اللہ کی نعمت کو محض شقاوت، تنگ دلی اور اپنی دشمنی اور منمانی کی بنیاد پہ تبدیل کر دیا تھا، تو پھر اللہ نے کیسے کیسے ان کو سزا دی تھی۔ کم اہلکنا من قبلہم قریہ لغمت، کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے تہس نہس کر دیا اسی وجہ سے۔ آج ان کا عبرت کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا نقطہ یہاں پہ ہمارے سامنے ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے فرمائی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی اس کی ساری جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حصہ ہے۔ پیچھے آپ اس بات کو پڑھ بھی چکے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اللہ میں دنیا کی بھلائیاں دے دے، لا خلاق فی الاخرہ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر تو دنیا کی زندگی ان کے لیے خوبصورت رہے اور اپنی خوبصورتی میں یہ مگن رہے پھر کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ظالم کیا کرتے ہیں کہ مومنوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اور یہ آپ نے اگر مکہ کی تاریخ پڑھے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ لوگ باقاعدہ کہتے ہوتے تھے، اچھا یہ ہیں وہ جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، اچھا یہ ہیں وہ جو انقلاب لائیں گے، اچھا یہ ہیں اللہ کے محبوب بندے۔ تو یہ مذاق بھی کرتے تھے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے تھے ایمان والوں سے، اور یہود بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے روز اللہ انہی کو اوپر رکھے گا، وہی جو ہے بلند مقام پہ فائز ہوں گے۔ جہاں تک رزق کا سوال ہے تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، یہ اس کے اختیار میں۔ اگلا نقطہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ہے وہ ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے، ایک۔ شروع میں اللہ نے انسانوں کو ایک امت بنایا، اس کے 2 ثبوت ہیں ہمارے پاس۔ ایک پہلا اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو عالم ارواح کے اندر جو ہے ایک وعدہ لیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ کہا تھا قالوا بلی، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو گویا کہ تمام انسان ایک امت تھے۔ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے بھی اسی دعوت کو جو ہے کہ تمام انسان الناس سواء، لوگ برابر ہیں، اسی دعوت کو لے کے چلے۔ آہستہ آہستہ جو ہے پھر
لوگ بڑھتے گئے، نسل انسانی جو ہے پھیلتی گئی، تو پھر اختلاف شروع ہوئے. اور اختلاف عمومی طور پہ جو ہے نا وہ 2-3 چیزوں میں ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سرداری کرے دوسرے لوگوں پہ، یعنی اپنی منمانی اور اپنی خواہش، اس کا نفاذ، اپنی طرف سے تہذیب، اپنی طرف سے رسمیں، اپنی طرف سے جو ہے رواج، اور اپنے خود ساختہ قوانین کو دوسروں پہ لاگو کرنے کی خواہش. یہ خواہشات دوسرے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور لوگ بٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اسی بٹوارے میں کچھ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، خواہش کے پجاریوں کے ساتھ، اور وہ پھر شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور جب یہ شرک کا راستہ اختیار ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا. انبیاء نے اس بات کی دعوت دی، وہ خوشخبریاں بھی سنانے والے تھے، وہ لوگوں کو ڈرانے والے بھی تھے، اور جو ان کے درمیان میں اختلاف ہوتے تھے اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی اور ان اختلافات میں وہ فیصلے بھی فرماتے تھے. اور لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگلا نقطہ یہ فرماتا ہے، لیکن اختلاف ان لوگوں نے کیا ہے جن کے پاس واضح ہدایت آ چکی ہے. یعنی یہ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف کہ جن کے پاس سب سے زیادہ انبیاء آئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سے جو ہے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل سے تھے. اس لحاظ سے جتنی واضح ہدایات، جتنی واضح نشانیاں، جتنے کھلے معجزے ان لوگوں نے دیکھے تھے کسی اور نے نہیں دیکھے تھے، تو لہٰذا اختلاف بھی سب سے زیادہ انہی لوگوں نے کیا تھا. اس کا انبیاء کو قتل بھی انہی لوگوں نے کیا تھا، انبیاء کو جو ہے وہ سزائیں بھی انہی لوگوں نے دی تھی. تو اللہ فرماتا ہے کہ کس وجہ سے دی تھی؟ بغیم بینہم، آپس میں زیادتی کے طریقے نکالنے کے لیے، ایک دوسرے پر جو ہے زیادتی کس طرح کی جائے، اور زیادتی کے لیے اگر انبیاء روکتے ہیں، انبیاء کے خلاف خود کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت ہوئی ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے مومنوں کو. اللہ راضی ہے مومنوں پر، مال والوں پر نہیں ہے. اللہ دنیا داروں پہ نہیں ہے، شرک کرنے والوں پہ اللہ راضی نہیں ہے. دنیا کی زندگی میں چند فوائد انہیں ضرور ملتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہدایت ہے اس کا بھی سرٹیفکیٹ اور اس کا بھی فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے حوالے سے، جب دعوت کے حوالے سے پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انک لا تہدی لمن احببت، آپ جسے چاہتے ہیں نا اسے ہدایت نہیں ملتی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہدایت اس کے ہاتھ میں. آگے بہت ہی بڑی بات جہاں پہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ویسے ہی داخل کر لیے جاؤ. یہاں مجھے ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جیسے صحابی تپتی ہوئی ریت پہ لٹائے جاتے ہیں، دیکھتے ہوئے انگاروں پہ جو ہے وہ جلائے جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ ہم حق پہ ہیں باپ، اس میں تو کوئی شک اور شبہ بھی نہیں ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، بیت اللہ کی دیوار پہ. یہ بات خباب بن ارت نے کہی تو آپ کا چہرہ اقدس غصے سے تمتبا اٹھا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ تم ابھی سے اللہ کی مدد کی بات کرتے ہو، نہ تم جیسے پہلے جیسے لوگوں کی تکالیف تم نے دیکھی، نہ ان کو برداشت کیا. تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تو زندہ آروں کے ساتھ چیر دیے گئے تھے، وہ تو دیکھتے ہوئے تیل کے جو ہے وہ دیگوں میں جلا دیے گئے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں سے گوشت نوچ لیا گیا تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بات بیان فرما رہا ہے کہ ان پہ تو مصیبتیں آئیں، ان پہ تو مشکلات آئیں، ان پہ تو سختیاں ہوئیں، اور وہ تو ہلا کے رکھ دیے گئے. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ویسے ہی دین میں
داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں جنت مل جائے گی۔ مطلب اس کا سیدھا اور سادہ لفظ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے نظام کی تگ و دو اور کوشش میں آزمائے بھی نہ جاؤ اور تمہیں جنت مل جائے، ایسا نہیں۔ اللہ آزماتا ہی ان لوگوں کو ہے جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اور جتنے دیکھیں ہر دور میں علماء کرام کی صورت میں انبیاء نے تو قربانیاں دی ہیں، وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن اگر علماء کی صورت میں بات کی جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب مجبور کیا گیا تو کہو کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا اور جیل کی کال کوٹری میں انہیں ڈال دیا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو ہے گدھے پہ سوار کر کے شہر کا چکر لگوایا گیا، لیکن وہ اپنے عقیدے اور اپنے مسلک سے نہیں ہٹے۔ تو جو اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، جتنی مرضی تکالیف کے اندر آ جائیں وہ اپنے رب کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ جیسے بلال رضی اللہ عنہ جب دیکھتی ہوئی تپتی ہوئی ریت پہ جو ہے لٹائے جاتے تھے تو احد احد پکارتے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو اس طرح آزمایا گیا تھا یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہہ اٹھے تھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن یاد رکھیں اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور بدر کی صورت میں پھر آئی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ پھر بدر کی صورت میں آئی۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں اور کن پہ خرچ کریں۔ تو اللہ نے وہ مصارف بھی بیان کر دیے ہیں کہ خرچ کرنا ہے والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر جو حقدار ہیں، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ آخری بات جو آج کے دور میں تقریباً ناپید ہو چکی ہے، اور یہ بات کہتے ہوئے عام انسان تو دور کی بات ہے، عام مسلمان تو دور کی بات ہے، مولویوں کو بھی خوف آتا ہے، کیونکہ اس کو متنازع اتنا بنا دیا گیا ہے، اس کے خلاف پیروپگنڈا اتنا کیا گیا ہے کہ اب اسے جہاد کم اور دہشت گردی زیادہ کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد کو لکھ دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور دیکھیں اگر اس سے پہلے کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے احادیث اور بنی اسرائیل کی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی لوگوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 80 سال تک اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کیا۔ تو صحابہ کرام جس پہ کہہ اٹھے تھے کہ اللہ کے رسول ان کی تو اتنی لمبی عمریں تھی، ان کو تو پھر زیادہ ثواب ملے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہاں پہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اوپر جہاد کو لکھ دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ یہ دیکھیں آج تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ احساس میں، کہ آج شہادت کی موت پہ جی مولوی صاحب اپنے بچوں کو تو بھیجتے نہیں ہیں، لوگوں کے بچوں کو تیار کر دیتے ہیں۔ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں نا۔ یہی بات ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو کہ لو جی اب میرا بیٹا جائے جی گواں پہ لڑے۔ حالانکہ اس وقت تو ایسی مائیں تھی کہ ایک شیرخوار بچے کو لے کے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حضور اسے جنگ میں لے جائیے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کیا کرے گا، نہ تو تیر اٹھا سکتا ہے نہ یہ سامان اٹھا سکتا ہے۔ آنسو جاری ہو گیا آنکھوں سے، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں جانتی ہوں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ میدان جنگ میں کوئی تیر آپ کی طرف آئے اور آپ اسے ڈھال کے طور پہ آگے کر دیں۔ ایسے اپنے بچوں کو پیش کرتی تھی۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہیں کیا پتا کہ تمہارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اور کون سی میڈیسن تمہیں فائدہ دینے والی ہے اور کون سی میڈیسن جو ہے وہ تمہارے لیے ہلاکت و تباہی ہے۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، قریب ہے کہ ایسی چیز جس کو تم پسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ ایک اس کا اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بظاہر آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جب ابو سفیان
رضی اللہ عنہ کا جو قافلہ تھا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جو قافلہ تھا وہ بچ کے نکل گیا تھا، اور اب سامنا جو ہے وہ 1000 کے لشکر سے ہو گیا تھا۔ آئے تو قافلے کے لیے تھے، لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ اب صاف ظاہر ہے ایک طرف 313 لوگ ہیں اور ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، ایک طرف صرف 2 گھوڑے ہیں اور ایک طرف جو ہے ہر شخص کے پاس اپنا گھوڑا ہے، ایک طرف جو ہے اونٹوں کے انبار ہیں اور ہر روز 9 اور 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جناب درختوں کو پتے کھا کے گزارا کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے عالم میں تو بندہ یہ نہیں کہتا نا کہ آسان تک رہو شیر، ایسے ہی لگتا ہے نا کہ یہ بندہ تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب ایک ایسی چیز جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو تمہارے لیے اچھی نہ ہو، یعنی وہ قافلہ جسے تم اپنے لیے پسند کر رہے تھے وہ تمہارے لیے اچھا نہیں تھا، بلکہ اچھا تمہارے لیے یہی تھا کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ اور میدان بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا وہ فیصلہ کیا، قیامت تک تاریخ اسے یاد رکھے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کون سی بہتر نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے، لیکن تمہیں پتہ، تم کچھ مانگتے اور ہو، اللہ تمہیں کچھ اور دے دیتا ہے، سمجھتے